سامعین محترم، منافقین کا ایک بہت بڑا ہتھیار افواہیں پھیلانا ہے، پروپیگنڈا کرنا، الزامات لگانا، بے بنیاد بے پر کی باتیں کرنا، بغیر تحقیق کے بات کرنا اور جھوٹ بولنا۔ یہ منافقین کے وہ ہتھیار ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کو شکار کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، یہ تو بات مسلمہ ہے کہ منافقین مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، مسلمانوں کا لبادے میں رہتے ہیں، مسلمانوں کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، مسلمانوں ہی کے ساتھ رہنے کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلمان نہیں، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں، مسلمانوں کے لیے آستین کے سانپ ہوتے ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، اور کوئی دور بھی ان لوگوں سے پاک نہیں رہا۔ یاد رکھیں، ہر دور کے اندر اگر آپ تھوڑی سی تاریخ جو پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی نیچے سے جن لوگوں نے مسلح کھینچا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہود و نصارہ تھے، جنہوں نے حضرت حسن کو نعوذ باللہ من ذالک کا تھپڑ مار کر مسلح سے ہٹایا تھا، جنہوں نے ان کے ممبر سے ان کو اتار کر نیچے مارا تھا، اور جنہوں نے ان کو زہر دے کر شہید کر دیا تھا، اور خانوانہ نبوت کا وہ عظیم انسان جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر پیار و محبت کی لوریاں دی تھی، تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ تو نہیں۔ اتنی یہ سیاہ تاریخ ہے اور اتنی خوفناک تاریخ ہے، اور پھر کیا کسی نے لگایا کسی کے کھاتے۔ منافق کا طرز عمل ہی یہ ہوتا ہے، کام خود کرتا ہے، ڈالتا دوسرے کے کھاتے ہیں، اور ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں، کیونکہ سچا جو ہے نا، یہ عمومی بات ہے کہ سچ جو ہے وہ ہمیشہ خاموشی سے اپنا اظہار کرتا ہے، اور جھوٹ بول بول کر پروپیگنڈے کے ساتھ اور دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لحاظ سے وہ پھیلتا ہے، کیونکہ سچائی تو اس کے اندر ہوتی ہی، لہذا شور شرابہ، باتیں، گفتگو، جھوٹ، پروپیگنڈا، افواہیں، ان چیزوں سے ان کا نظام چلتا ہے۔ اور آج کے دور میں تو سب سے زیادہ خطرناک بات ایک اور آ گئی، یہ جو میڈیا ہے ہمارے ہاں، یہ جو ہمارے جیبوں میں موبائل ہے، اور اس کے اندر بے شمار ذرائع ایسے ہیں کہ جو ہم تک جھوٹ آسانی کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں، غلط باتیں آسانی کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں، پروپیگنڈا آسانی کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں، غلط افواہیں آسانی کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کے شرعی نقصانات کو جانے، ہم اس کو آگے کیا کرتے ہیں؟ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اب بعض اوقات ایسے ہمیں میسج بھی آتے ہیں جن پر یہ لکھا ہوتا ہے اگر آپ اس کو آگے ٹرانسفر نہیں کریں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے۔ بھولی قوم ہے نا، تو فوری طور پر آگے ٹرانسفر، بغیر سوچے سمجھے، کسی نے یقین نہیں کیا تھا اس خبر پر، اس کا فلاں مر گیا۔ اب اسی بنا پر آج کے دور کے اندر سب سے زیادہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ اسی زمانے میں کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا تو سال سال وہ روتا رہتا تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ آج ایک ملعون جو ہے وہ کہیں بیٹھ کر دعویٰ کرتا ہے اور اگلے دن آپ کو سارا پتہ لگ جاتا ہے کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو اس دور میں بڑی تیزی کے ساتھ افواہیں پھیل رہی ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ پروپیگنڈے ہوتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ہتھیار ہے، اور یہ منافقین کا ہتھیار، غلط باتیں پھیلانا، بے برکیاں اڑانا، اور ایسی بات کرنا جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں، ایسی باتیں کرنا جس سے مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہو، مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہو۔ دیکھیے، حملہ غزہ پر کس نے کیا ہے؟ غزہ پر حملہ کس نے کیا ہے؟ اسرائیل نے کیا ہے۔ آپ گالیاں پاکستان کو دے رہے ہیں۔ اب کوئی سوچے نا کہ مسئلہ کیا ہے یہاں پر، بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ پاکستان کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں۔
آپ قتل کو کیوں گالیاں دے رہے؟ آپ کو گالیاں اگر دینی ہے، گالیاں آپ کے نزدیک ثواب ہے، تو گالی آپ کس کو دیجیے؟ وہ بھی ثواب نہیں ہے، کافر کو گالی دینا بھی ثواب نہیں ہے۔ گالی تو گالی ہے، منہ تو آپ کا خراب ہوگا، کافر کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ گالی سے کیا ہوگا؟ گولی آپ نے مارنی ہے تو آپ کس کو ماریں جا کے؟ اسرائیل کو ماریں، امریکہ کو ماریں، جن لوگوں نے وہاں پر حملہ کیا ہے۔ آپ کی ساری باتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں، کس کو منافقت کہتے ہیں؟ ہماری ساری باتیں مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں، جی مسلمان یہ کر رہے ہیں، مسلمان یہ کر رہے ہیں، مسلمان یہ کر رہے ہیں۔ مجھے بتلائیے، آپ میں اور ہم میں، جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، باقی سب کو آپ چھوڑ دیں، آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اسرائیل کے خلاف یہاں سے جا کر وہاں جنگ کر سکے؟ کوئی ایک بندہ کوئی کہے جی میں اس عمل کو پورا کر سکتا ہوں؟ نہیں کوئی کر سکتا۔ آپ کو تو راستہ ہی نہیں جانے کا، آپ جا ہی نہیں سکتے۔ اگر یہ جملہ میں کہوں تو اس سے بھی بڑا جملہ ہے کہ آپ اس بات کے مکلف نہیں، آپ کے آگے دنیا اور بہت ہے، آپ کے آگے بہت دنیا اور موجود ہے جو یہ کام کرنے کو تیار ہے، آپ سے زیادہ جذبے کے ساتھ کرنے کو تیار ہے، لیکن وہاں پہنچ سکتے؟ وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ ان کے لیے راستے نہیں، ان کے لیے وہاں پہنچنا آسان نہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے منافقین کا وہ جو ہتھیار ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں آ جاتا ہے کہ دیکھیں مسلمان کچھ نہیں کر رہے، مسلمانوں کو بہت کچھ کرنا چاہیے۔ یہ بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں دنیا کے، بڑے بڑے حادثات پیش آئے ہیں دنیا کے، اور جو مسلمان کر سکتے تھے انہوں نے کیا بھی ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے۔ جو نہیں کر سکے ہیں وہ کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دیں گے اگر انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن ہمارا پردہ کہاں جا رہا ہے؟ ہماری زبانیں کہاں کھل رہی ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں کیا بٹھایا جا رہا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ زہر ڈالا جا رہا ہے کہ مسلمان حکمران سارے کے سارے بے غیرت ہیں۔ ایسے ہی اچھا لفظ آپ کو لگا ہے؟ سارے مسلمان جو ہے، یہ سارے مسلمان غلط ہو گئے، سارے مسلمان ختم ہو گئے۔ مجھے بتلائیے پھر تو آپ کو گلہ کس سے؟ پھر تو آپ کو گلہ کسی سے ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہمیشہ حالات کو سمجھ کر، واقعات کو سمجھ کر، قرآن و سنت کو سامنے رکھ، اس کی تعلیمات کو سامنے رکھ کہ شریعت ہمیں سے کیا کہتی ہے، شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پوری دنیا اگر ہم کہیں گے ہم فتح کریں گے، آپ پوری دنیا کو فتح کرنے کا نہ تو سوچ تو سکتے ہیں لیکن ہو نہیں سکتا ہے اس طرح۔ ہاں آپ سوچیں ضرور، دعا اللہ سے ضرور مانگیں، کوشش ضرور کریں، لیکن آپ نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوگا؟ تو قرآن و سنت میں جو ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ منافقین کا جو ہتھیار تھا، سب سے بڑا ہتھیار یہ تھا کہ افواہیں پھیلا دیں۔ 4 واقعات زمانے نبوت میں بہت اہم ہے، ویسے تو سینکڑوں واقعات۔ پہلا واقعہ یہ واقعہ عفق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر الزام لگا۔ اب اس الزام کو لے کر لوگ کیا کیے؟ لوگ اڑ گئے، اور اس کے اندر کچھ وہ لوگ بھی شامل ہو گئے، اللہ اکبر، جن کو صالح صحابہ کہا جاتا تھا، جن کو یہ کہا جاتا تھا یہ نیک اور صالح لوگ۔ بتقاضۂ بشریت یاد رکھیں، پروپیگنڈا نفاق کا اتنا سخت ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ نہ سمجھیں کہ ہم متاثر نہیں ہو سکتے، اگر حسان ابن ثابت متاثر ہو سکتے ہیں، حمنہ بنت جہش متاثر ہو سکتی ہیں، تو میرے خیال میں آپ اور ہم کسی بات کی ہوں گے کہ ہم کہیں جناب ہم متاثر ہی نہیں ہوتے، ہم ہوتے ہیں۔ جب یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، اتنا سخت پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسان بھی بتقاضۂ بشریت متاثر ہو گئے، ان کے منہ سے بھی چند الفاظ نکل گئے۔ تو قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک نے یہ اصول دیا، فرمایا کہ اگر اس طرح کے کوئی حالات بنتے ہیں اور اس طرح کی الزام تراشیاں ہوتی ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ۔ فرمایا اس وقت 2 گروہ ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس پروپیگنڈے کو لے کر ہوا میں اڑ جاتے ہیں، ادھر سے کان سے بات سنی، نہ تحقیق کی، نہ کچھ، نہ کہا بات ٹھیک ہے غلط ہے کیا نہیں، بس یہ ہو گیا۔ تو بعض لوگ ایسے ہی تھے جنہوں نے واقعی عفق میں یہ کردار ادا کیا، اور بعض لوگ کیا تھے جنہوں نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ اکبر، لولا اذ سمعتموہ ما یکون لنا الا ما نتکلم بھذا۔ بھائی جب تم اس طرح کی خبریں سنو تو اس طرح کی خبریں سننے کر مسلمان کیا کرتے ہیں؟
مسلمان کیا کہتے ہیں جب تم اس طرح کی خبریں سنو، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ما نتکلم بہذا، اس پر کوئی کلام نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی، کوئی گفتگو نہیں کرنی، کوئی تبصرہ نہیں کرنا، کوئی کمنٹس نہیں کرنا اس پہ کیا کرنا ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ ہر ایسی خبر پر آپ کا یہی طرز عمل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی خبر آئی اور آپ نے اس خبر کی تصدیق کر دی۔ خبریں آتی کہاں سے؟ خبریں ہمیشہ منافقین کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے۔ میڈیا کس کے کنٹرول میں ہے؟ میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، سارا کچھ وہ کہتے ہیں۔ ایک دن میں شاہوں کو گدا بنا دیتے ہیں، گداہوں کو وہ شاہ بنا دیتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہوتی ہے، صبح کے پروپیگنڈا شروع کرے نا، شام تک پوری دنیا میں بندہ پھیل جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پروپیگنڈا ہے، یہ میڈیا ہے، یہ اس کی تیزی ہے، یہ اس کے اثرات ہیں لوگوں پر۔ یہ لوگ دیکھتے ہیں، قرآن و حدیث کو نہیں دیکھتے، قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتے، بلکہ یہ میڈیا کو دیکھتے ہیں اور میڈیا سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ میڈیا ان کے ذہنوں پر، دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے، ان پر حاوی ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ آج کے دور میں اگر کوئی دجالی فتنہ، بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے تو یہ میڈیا کا فتنہ ہے، جو لوگوں کو غلط اطلاعات دیتا ہے، غلط افواہیں پھیلاتا ہے۔ اخبارات آپ دیکھیں تو سب جھوٹ کی بری ہوئی، آپ ٹی وی پر دیکھیں تو سارا جھوٹ پھیل رہا ہے، نیٹ پر تو ہے ہی جھوٹ ہے، ہر خبر جھوٹ نکلتی ہے، ہر خبر جھوٹ نکلتی ہے۔ یہ ایسی بھی ہے جس طریقے سے 100 بات کی جائے تو 100 میں سے ایک سچی ہوگی، 99 باتیں کیا ہوں گی؟ جھوٹی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ جو نجومی ہے نا، کاہن وغیرہ، تو یہ ایک سچ بولتے ہیں، 99 جھوٹ ملاتے ہیں، تو ایک سچ ہوتا ہے، 99 جھوٹ ہوتا ہے، تو ہم 99 جھوٹوں کو لے کر ہم بھی پھر جاتے ہیں۔ تو واقعہ افک منافقین کی طرف سے پیش آیا، مسلمان اس کا شکار ہوئے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا طرز عمل یہ ہے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کوئی بات اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تبصرہ کرنے سے ہی بندہ پھنس جاتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ واقعہ ٹھیک ہے تو کیا ہاں زد لگی ہے؟ اللہ اکبر، زمین ہل جاتی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ام المؤمنین، آپ کو یہاں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ ایسی خبروں پر کوئی طرز عمل اختیار نہ کریں۔ دنیا کے اندر یہ جو خبریں پھیلا رہے ہیں، ان خبروں پر ہمیشہ خاموشی کا اظہار کریں اور اپنی طرف سے یہ بات کہہ دیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ہمیں نہیں پتا، ہم اس بات کے گواہ نہیں، ہم موقع پر موجود نہیں، ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا، ہم دیکھ نہیں رہے، تو ہم کس بات کے گواہ بن رہے ہیں؟ کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے پاس نہ ٹھہریے جس کا آپ کو علم ہی نہیں، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ کو پوری بات پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کیجیے۔ وَلَا تَقْفُ، تقف کہتے ہیں ٹھہرنا نہیں ہے، یہاں پر بات ہی نہیں کرنی، یہاں پر کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا کل قیامت کے دن ان کانوں سے، اس زبان سے، اس دل سے سوال ہوگا کہ تو نے یہ کچھ کیوں کیا تھا، یہ جو سنا تھا جھوٹ کیوں سنا تھا؟ کان اللہ نے اس لیے دیے تھے کہ جھوٹ سنو، پتہ بھی ہے جھوٹ ہے پھر بھی سنتے ہو، ایک گھنٹہ جو ہے ٹاک شو سنتے ہو، سارا جھوٹ ہوتا ہے، 10 گھنٹے بیٹھ کر اخبارات پڑھتے ہیں، سارا جھوٹ ہوتا ہے، پورا دن نیٹ کو کھول کر جو ہے چل رہے ہوتے ہیں، سارا جھوٹ ہوتا ہے۔ ان السمع والبصر، یہ آنکھیں جہاں استعمال ہو رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا کہ آنکھیں اس لیے دی تھی کہ اس کام کو دیکھو، جھوٹ، افواہیں، برائیاں، غیبتیں، بغض، حسد، کینے، عناد، الزامات، بہتان، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے آنکھیں دی۔ والفؤاد، یہ دل، یہ سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ نے یہ دیا تھا کہ یہاں اس کو ڈال دو۔ اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ اکبر، یہ جملہ اس سے پہاڑ بھی کام جاتے ہیں۔ اولئک عنہ مسئولا، فرمایا ہر چیز سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، بتلا تو نے یہ چیز غلط استعمال کیوں کی، زبان غلط استعمال ہوئی اس کا پوچھنا ہے، ہاتھ غلط استعمال ہوئے اس کا پوچھا جائے، کان غلط استعمال ہوئے، اور یہ میڈیا یہ ان 3 ہی جگہوں سے استعمال ہوتا ہے، کان سے، زبان سے اور دل سے، یہی 3 چیزیں ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے۔ یا سنتے ہیں تو بات پھیلاتے ہیں، یا کہتے ہیں تو بات پھیلاتے ہیں، یا سوچتے ہیں تو بات پھیلاتے ہیں۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور میں تمہاری جملے ضائع نہیں ہوتے، جو تمہارے زبان سے نکلنے والے جملے ہیں یہ جملے ضائع نہیں ہوتے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ جملے ختم ہو گئے، کل قیامت کے دن اس ایک ایک جملے کا اللہ ترازو میں رکھ کر وزن کرے گا۔ اور سرور کونین نے فرمایا بعض اوقات انسان زبان سے ایسا جملہ کہتا ہے، اتنا خطرناک جملہ ہوتا ہے، اتنا رب اس سے ناراض ہوتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کو وہ لفظ برا لگتا ہے کہ اللہ ایک جملے کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر اٹھا کر دے گا، ایک جملے کی وجہ سے، ایک کلمہ بسخط اللہ، اللہ کی ناراضگی کا جملہ ہوتا ہے۔ مسلمان کی عزت پر حملہ، مسلمانوں کی آبرو پر حملہ، مسلمانوں کے اوپر الزامات، مسلمانوں کے اوپر بہتان، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی؟ سرور کونین نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارے مال، تمہاری جان، تمہارا خون تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، آج کے دن کی طرح، آج کے مہینے کی طرح، اس شہر کی طرح تمہارا خون، تمہاری عزتیں، تمہارا مال ایک دوسرے پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَأَعْرَاضُكُمْ، تمہاری عزتیں، مسلمان کی عزتیں سانجھی ہوتی ہیں، مسلمان کی آپ کی شکست میری شکست ہے، تو میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ میری شکست آپ کی شکست ہے، آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ میری اچھائی آپ کی اچھائی ہے، تو آپ کیوں نہیں بیان کر رہے؟ اس لیے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جملہ نکلتا ہے ضائع نہیں ہوتا، منوعاً لکھ لیا جاتا ہے، کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کل قیامت کے دن یہی جملہ پیش ہوگا کہ حضور یہ بتلائیے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ایک اور خبر اڑائی گئی، جب صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں آئے تو کچھ عرصہ 9 ماہ یا 10 ماہ مسلمانوں کے ہاں کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی، تو وہ یہودیوں نے ایک پروپیگنڈا کر دی، ایک افواہ اڑا دی، اور اس افواہ میں منافقین شامل، انہوں نے کہا جی کہ یہ مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آئے ہیں اور یہاں پر یہودیوں نے ان پر جادو کر دیا ہے کہ نسل بندی کر دی، لہذا ان کی نسلیں ختم ہو گئی۔ اور یہ پروپیگنڈا اتنا پھیلا کہ سارے صحابہ پریشان ہو گئے کہ واقعتاً ہماری تو توجہ اس طرف نہیں گئی، اور جس دوران یہ پروپیگنڈا ہوا اسی دوران ہی قباء کے مقام پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ادھر سے یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ادھر سے عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہو رہی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے جایا گیا، آپ اس بچے کو دیکھ کر خوش ہوئے، آپ نے اپنے لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا، آپ نے تحنیک کر کے چبا کر کھجور اس بچے کے منہ میں ڈالی، اور آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا، اور سبحان اللہ یہ عبداللہ، اللہ نے اس عبداللہ سے کتنا کام لیا، 4 عبداللہ ہیں جس سے اللہ نے بڑا کام لیا، ان میں ایک عبداللہ بن زبیر ہیں۔ ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب اس بچے کی ولادت ہوئی تو وہ جو پروپیگنڈا تھا، وہ جو شور تھا کہ مسلمانوں کو جادو کر دیا گیا ہے، ان کی بندش کر دی گئی ہے، ان کی نسل بندی کر دی گئی ہے، وہ سارے کا سارا پروپیگنڈا ختم ہو گیا۔ یہ پروپیگنڈا کرنے والے ہمیشہ رہیں اور ہمیشہ رہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا کہ حضرت عثمان غنی کے متعلق یہ افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ تو کیا کر دیا گیا ہے؟ شہید کر دیا۔ یہ پروپیگنڈا کس نے کیا؟ یہ کس نے کہا کہ وہ شہید ہو گئے؟ کس نے یہ اطلاع دی ادھر آ کے؟ اور یہ اتنا خوفناک معاملہ تھا، اتنا خوفناک معاملہ تھا، اگر مسلمان اس وقت صبر و تحمل سے کام نہ لیتے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر لیڈرشپ نہ ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا عظیم کائنات کا لیڈر نہ ہوتا، تو مسلمانوں کی قوت وہاں پہ ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سوچ اور فکر سے نوازا۔ جو بیعت رضوان ہوئی، یہ بیعت رضوان اسی افواہ کی وجہ سے ہوئی، لیکن وہ پروپیگنڈا، کسی نے افواہ پھیلا دی حضرت عثمان شہید ہو گئے، قتل کر دیے، سفیر قتل ہو گئے، مسلمانوں کے خون جوش مار گئے، مسلمان بیداروں کے اندر نکل آئے، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، حضرت عثمان کو شہید کر دیا، لیکن حضرت عثمان اپنی جگہ پر موجود تھے، اور یہ کفار کا، منافقین کا پھیلایا ہوا ایک پروپیگنڈا، افواہ تھی۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہوئی،
اور اس کے بعد ایک پروپیگنڈا افواہ پھیلا دی گئی. وہ افواہ کیا تھی؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. یہ پروپیگنڈا کس کا؟ یہ پروپیگنڈا منافقین کا کہ جب یہ کہا جائے کہ آپ کا جنرل مارا گیا تو فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، فوج حوصلے چھوڑ دیتی ہے. اور خاص کر سرکاری دو عالم کے بارے میں جب یہ کہا جائے کہ آپ شہید ہو گئے تو کئی صحابہ ایسے تھے جب اطلاع ملی انہوں نے کہا اب زندہ رہنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. وہ کفار کی صف میں گھس کے اور جام شہادت نوش کر دی. انہوں نے کہا اب زندگی کا فائدہ کیا؟ اب تو زندہ رہنے کی بات ہی کوئی نہیں. جس کے لیے زندہ رہ رہے تھے وہی دنیا سے چلے گئے. تو اتنا بڑا پروپیگنڈا اور اتنا خوفناک پروپیگنڈا تھا اور منافقین کی طرف سے تھا کہ اللہ کے رسول شہید کر دیے. تو جس زمانے نبوت کے اندر خیر القرون کے اندر اتنے بڑے بڑے واقعات اور اتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی رہی ہیں تو آج کا دور آپ اس کو کیا خیر القرون کا دور سمجھتے ہیں؟ آج ہر ایک کی بات سچی ہے، ہر ایک کا مسئلہ ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کفا بالمرء اثما بكل ما سمع. فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کو کیا کرے؟ آگے بیان کر. جو سنا آگے بیان کر. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی. کسی انسان کو آپ نے دیکھنا یہ جھوٹا ہے تو بس اتنی بات کافی ہے، سنی سنائی بات آگے پھیلا. قرآن پاک نے ایک اصول دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. فرمایا ایمان والو جب تمہیں کوئی خبر ملے تو کیا کر لیا کرو؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اطلاع ملی بنی مصطلق نے زکات دینے سے انکار کر دیا. اطلاع دینے والے منافقین تھے، پروپیگنڈا کرنے والے منافقین تھے. رسول اللہ نے لشکر بھیج دیا حملہ کرنے کے. ادھر سے راستے میں وہ لے کر آ رہے ہیں زکات، وہ زکات لے کر آ رہے ہیں، ادھر سے لشکر حملہ کرنے جا رہا ہے. راستے میں ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا جی زکات ہے. کہا تم کدھر جا رہے ہو؟ کہا ہم تو تمہیں مارنے جا رہے تھے. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہا جی ہمیں پتہ چلا تھا آپ نے زکات دینے سے انکار کر دیا. اب پلٹ کر وہ واپس آئے تو سردار وہ بنی مصطلق کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے ہم نے تو کسی کو نہیں کہا ہم زکات نہیں دیتے. اللہ کے رسول ہم تو زکات خود جمع کر رہے تھے اور یہ زکات آپ کے قدموں میں لا کر ہم نے چھوڑ دی ہے، ہم نے تو کسی کو کہا ہی نہیں. تو قرآن نے کیا کہا؟ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. وہی تحقیق کر لیا کرو، رسول اللہ کا زمانہ ہے، وہی نازل ہو رہی ہے اللہ کے رسول کی موجودگی میں. بعض اوقات ایسے مسائل آ جاتے ہیں، فرمایا کہ اس کی تحقیق کر لیا کرو. فتبین. ہر سنی سنائی بات جو ہے وہ سچی نہیں ہوتی، ہر سنی سنائی بات ٹھیک نہیں ہوتی، ہر سنی سنائی بات اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اس پر ایمان نہیں لانا چاہیے. تحقیق کرے. فتبین. اگر صحابہ کرام راستے میں نہ رکتے اور اس بات کی تحقیق نہ کرتے اور حملہ کر دیتے تو کتنا بڑا مسلمانوں کا نقصان ہوتا. تو اس لیے فرمایا خبردار، ایک اصول دے دیا، ان جاءکم فاسق بنبأ. آپ مجھے بتلائیے فیس بک فاسق نہیں ہے؟ واٹس ایپ فاسق نہیں ہے؟ آپ سند دیتے ہیں واٹس ایپ کو جی یہ سچا ہے؟ اور کیا کیا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے اس میں، اور کافی ساری چیزیں ہیں نام بھی نہیں آتے. جو خبروں کے وسائل ہیں، خبریں ہیں، ٹی وی ہے، کچھ بھی ہے دنیا کے اندر یہ جو چل رہا ہے یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ فاسق ہے. کون چلا رہا ہے؟ اچھا یہ ملکیت کس کی ہے مجھے بتائیں؟ سچوں کی ملکیت. یہ ملکیت بھی جھوٹوں کی ہے، باتیں بھی جھوٹوں کی آتی ہیں. اس میں سے ایک کوئی سچ بھی آپ دے دیتے ہیں اس میں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں پر ایمان لانا اور ان چیزوں کو سچ مان کر آگے کوئی ذہن بنا لینا یہ انتہا درجے کا خوفناک ہے کہ وہ تو منافقین نے بات اڑائی اور ہم نے اپنا ذہن بنا لی، ہم اس کے قائل ہو گئے، ہم نے اسی کو لے کر آگے پروپیگنڈا پھیلا دی. تو قرآن نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی. آپ نے فرمایا مجھے جنت کی اور جہنم کی سیر کروائی. میں نے جہنم کو دیکھا، جہنم کے اندر دو فرشتے ایک شخص کے پاس کھڑے ہیں اور اس شخص کی یہ جو جبڑا ہے یہاں پر انہوں نے خوفناک قسم کا تلوار نما کوئی چیز ڈالی ہوئی ہے جو کھنڈی نما ہے جس نے اس کو پکڑا ہوا ہے. اور وہ دونوں فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس شخص کو یہاں سے اس کی باز کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے پیچھے کی طرف کھینچتے ہیں یہاں تک کہ گدی تک وہ چیری جاتی ہے اور دونوں منہ اس کے واضح ہو جاتے ہیں، سب جبڑا کھل جاتا ہے. پھر دوسری طرف اسی طرح کیا جاتا ہے اور یہ تسلسل کے ساتھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. ادھر سے کیا جاتا ہے ادھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے، ادھر سے کیا جاتا ہے ادھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی، یہ کیفیت دیکھی. آپ نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ ہمیں اللہ کے رسول یہ وہ شخص ہے
जो हर सुनी सुनाई बात को आगे फैला देता, हर बात को आगे फैला देता। सामीनी मोहतरमी, कोई मामूली बात नहीं। ये जो अजाब है, शदीद तरीन अजाब, सही बुखारी की रवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दिखाया गया। ये कोई मामूली बातें तो नहीं है कि जो हमारे जहनों में आती है हम आगे कर देते हैं, हमारे कानों से टकराती है हम आगे कर देते हैं। तो फरमाया कि सख्ती के साथ इन बातों से मना किया गया। फरमाया वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितनति वब्तिग़ाअ तावीली। फरमाया कि ये जिनके लोगों में मर्ज है ना निफाक का, ये क्या करते हैं? ये फितने पैदा करते हैं लोगों के अंदर, शुबहात पैदा करते हैं लोगों के अंदर। मुनाफिकीन शुबहात पैदा करते हैं, फितने पैदा करते हैं, तरह तरह की बातें पैदा करते हैं। लिहाजा हमें इन तमाम आमाल से दूर रहना चाहिए। हर उस बात से याद रखें, अपने आप को दूर रखें, ला ताल्लुक कर ले जिस बात का आपका दुनिया और आखिरत का कोई फायदा नहीं। दाना वही इंसान है, वो अमल करता है जिससे दुनिया और आखिरत में फायदा होता है। इन तबसरों से बेहतर है बैठकर अल्लाह से दुआ मांगे, इन तबसरों से बेहतर है इबादत करें, इस तबसरों से बेहतर है कुरान की तिलावत करें, इन बातों को उलझने से बेहतर है ज्यादा से ज्यादा अपनी मजालिस के अंदर कुरान और हदीस के वाक़यात बयान करें, सहाबा के वाक़यात बयान करें, ताकि इन प्रोपेगेंडों से, इन बातों से आपकी जान छूट जाए और आपकी खैर की तरफ जाए। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।